روزے کی فردیت، روزے کی تاریخ، عالمگیری اور روزے کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ روزے کے اغراض و مقاصد ہیں، یعنی روزہ کس لیے ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ آج اسی پر گفتگو ہوگی تاکہ ہم تمام لوگوں کو معلوم ہو کہ جو ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور پورا ایک مہینہ مسلسل ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے اس روزے کی پابندی کرتے ہیں، آخر اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، ہمارا کیا ارادہ، کیا نیت ہونی چاہیے، کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں قرآن پاک نے روزے کے 3 مقاصد بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی طرف آتے ہیں کہ قرآن پاک نے 3 مقاصد جو بیان کیے ہیں روزے کے، وہ کیا ہیں۔ پہلا مقصد تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے اور یہی وہ آیت ہے جس میں روزے کی فردیت کا اعلان کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ہجرت کے دوسرے سال شعبان کا مہینہ تھا، اللہ رب العالمین یہ آیت نازل کی اور روزے کی فردیت کا اعلان کیا گیا۔ اس آیت میں 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ روزے کی فردیت کا اعلان ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزہ فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ ایک چیز تو یہ بیان کیا کہ روزے کی فردیت کا اعلان ہوا، روزے کی فردیت پر ایمان رکھنا ہمارے واجبات میں سے ہے۔ اسی لیے جب سے آیت نازل ہوئی اسی وقت سے روزے کی فردیت پر مسلمان ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں اور اسلام کا ایک رکن سمجھتے ہوئے اس فریضے کی ادائیگی کرتے ہیں۔ نمبر 2، رب العالمین نے بیان فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض قرار دیا گیا تھا۔ اس میں روزے کی اللہ تعالیٰ نے تاریخ اور اس کی عالمگیری بیان کر دیا کہ دنیا کے اندر کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض نہ قرار دیا ہو، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تو اس سے مسلمانوں کو ایک تسلی بھی دینا ہے کہ جس طرح سے تم پہلی امتوں پر روزہ فرض قرار دیا گیا تھا تم پر بھی فرض قرار دیا جا رہا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تیسری چیز جو اصل موضوع ہے وہ روزے کے مقاصد، رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، لوگو تم پر روزہ اس لیے فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو سب سے بڑا مقصد روزے کا اللہ رب العالمین نے پہلے نمبر پر یہ بیان کیا کہ اس سے مومنوں کے دلوں میں تقوی پیدا کرنے کا مقصد ہے، اس لیے روزہ رکھے تاکہ تقوی پیدا ہو جائے۔ اب ماہ رمضان کے روزے سے تقوی پیدا کرنا مقصد ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کے بہت سارے معانی اور مفہوم بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سید القراء حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابی، قرآن پاک میں تقوی کا بڑا تذکرہ آتا ہے، تم بتاؤ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا امیر المؤمنین اما سلکت طریقا ذات شوکہ، بڑی پیاری مثال دے کر کے تقوی کا معنی بتایا۔ ہم یہ بات اس لیے واضح کر دے رہے ہیں کہ کچھ تقوی کا معنی آ جائے تاکہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں، اور تقوی کہتے کس چیز کو وہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں۔ تو روزے کا سب سے بڑا مقصد تقوی اللہ نے بیان کیا۔ پورے رمضان بھر ہم روزہ رکھتے ہیں اور پھر ہمیں رمضان بھر روزہ رکھنا ہی ہے،
آخر تقوی ہمارے اندر نہ آیا تو روزہ بے مقصد ہے. تو تقوی کہتے کس کو ہیں وہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. تو سید القراء ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا امیر المؤمنین آپ ہم سے تقوی کا معنی پوچھ رہے ہیں. اما سلکتا طریقا ذات شوکا کیا کبھی آپ کو ایسے راستے سے گزرنے کا اتفاق پڑا کہ دونوں طرف سے کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور بیچ سے معمولی سا راستہ ہو؟ کیا آپ کبھی ایسے کانٹے دار جھاڑیوں سے جو راستہ نکلا ہوا ہے ایسے راستے پر چلنے کا موقع ملا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابی بارہا ایسے راستے سے گزرنا پڑتا ہے. کہا اچھا آپ کیسے گزرتے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب اس کانٹے دار جھاڑیوں کے بیچ والے راستے سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے اور ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ اگر دائیں مڑ جائیں جب بھی کانٹا چبھ جائے، بائیں مڑ جائیں جب بھی کانٹا چبھ جائیں، ذرا سا حرکت کرے تو ہمارا کپڑا کانٹوں میں پھنس جائے، تو ایسے راستے پر چلنے کے ایسے راستے پر جب میں چلنا چاہتا ہوں تو ایسے راستے میں داخل ہونے کے پہلے اپنے کپڑوں کو خوب سمیٹ لیتے ہیں تاکہ ہمارے کپڑے ہوا میں اڑ کر کے کانٹوں میں پھنس نہ جائیں. پہلے تو اپنے کپڑے کو سمیٹ لیتے ہیں، پھر کپڑے کو سمیٹ لینے کے بعد جب خوب اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا ہے، اب ذرا سا ہوا چلی تو کانٹوں میں نہیں پھنسیں گے، پھر اس کے بعد بڑے اطمینان اور ہوشیاری کے ساتھ اس راستے سے ہم گزرتے ہیں. ذرا برابر لیفٹ رائٹ دائیں بائیں نہیں ہوتی. کیوں؟ ہمیں معلوم ہے کہ اگر دائیں طرف جھکے جب بھی کانٹا چبھ جائے گا، بائیں طرف ذرا مائل ہو جائے گی جب بھی کانٹا چبھ جائے گا. اس لیے بڑے احتیاط کے ساتھ اپنے کپڑوں اور اپنے بدن کو بچاتے ہوئے ہم راستہ پار کر لیتے ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین فذاقت آپ دنیا میں اپنے آپ کو ایسے ہی گناہوں، برائیوں، نافرمانیوں، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزار لیں. فذاقت تقا، اسی چیز کا نام تقوی ہے. یہ ہے ہمارے بھائیوں تقوی. اللہ تعالی ہمیں تقوی عطا کریں. اور تقوی کا ایک معنی اور بڑا واضح طور پر بڑے مختصر انداز میں بیان کیا جاتا ہے، دو لفظوں میں، وہ بھی آپ حضرات سمجھ لیں. اور تقوی اپنے اندر پیدا کریں گے تبھی رمضان کا مقصد حاصل ہوا، بھوکا پیاسا رہنے کا. حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں، تقوی کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات وترک المنکرات. لوگوں تقوی اصل میں نام ہے. تقوی اصل میں کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا. اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا نام اصل میں تقوی ہے. اب اللہ کی فرما برداری دو طرح سے ہوتی ہے. ایک فرما برداری کا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کے ہمیں کرنے کا حکم دیا، جو ہمارے مأمورات ہیں، جو فرائض واجبات ہیں، پابندی سے ان کو ادا کیا جائے. وَتَرْكُ الْمُنْكَرَاتِ، نمبر دو، جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے، جو حرام و ناجائز ہیں، ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. اسی چیز کا نام تقوی ہے. ایک موقع پر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر تقوی کا حکم دیا، اور ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت ہرگز کسی برائی پر نہ آئے، بلکہ مرتے دم تک تم دین پر، فرما برداری پر قائم رہنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ دونوں بڑے علماء صحابہ میں سے ہیں. یہ کہتے ہیں تقوی کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ تین چیزیں
آدمی اپنے اندر پیدا کر لے۔ نمبر 1 ان یذکر فلا ینسا، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا فرمان ہے، آپ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو بھولیں نہیں۔ نمبر 2 ان یطاع فلا یعصا، ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ نمبر 3 ان یشکر فلا یکفر، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچو۔ یہ 3 چیزیں ہمارے اندر آ گئیں تو اسی چیز کا نام تقویٰ ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ یہ روزے کا سب سے پہلا مقصد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگوں تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اسی لیے اللہ فرماتے میں نے روزہ فرض قرار دیا ہے۔ چونکہ یہاں ایک چیز اور یاد رکھنی چاہیے، چونکہ تقویٰ پیدا کرنے میں ایک مومن کے اندر اطاعت و فرما برداری کا جذبہ، برائیوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہو سکتا ہے وہ روزہ ہو سکتا ہے، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اسی لیے تمام امتوں پر اللہ نے روزہ فرض قرار دیا تھا، کیوں؟ جیسے اس امت کے اندر ہمیں اور آپ کو تقویٰ کی ضرورت ہے، ایسے آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے امتیں گزری ہیں سب کو تقویٰ کی ضرورت تھی، اور روزے ہی سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہر امت پر روزہ فرض قرار دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ایک دعا بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں، خوب کثرت سے اس دعا کو مانگیں، خصوصاً رمضان کے مہینے میں جو تقویٰ پیدا کرنے والا مہینہ ہے، اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اس دعا کو پڑھیں اور اس دعا سے اللہ تعالیٰ سے تقویٰ مانگیں تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، تقویٰ ہمیں عطا کر دے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ مجھے ہدایت پر مرتے دم تک قائم رکھنا، والتقی اللہ ہمیں تقوی عطا کر دے، والعفاف اللہ مجھے پاک دامنی نصیب فرما، والغنی اللہ ہمیں بے نیازی نصیب کر دے۔ اس دعا میں 4 چیزیں نبی علیہ السلام بڑی پابندی سے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے، ہدا، تقوی، عفاف اور غنا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ نمبر 2، روزے کے اہم مقاصد میں سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا اہم مقصد بیان کیا ہے وہ یہ کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اے لوگو تم پر روزہ اس لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ پورے قرآن میں جو آیات روزے کے متعلق بیان کی گئی ہیں، ان میں اگلی آیت جو آئی اللہ نے دو مقصد اس میں اور بیان کیا، ان میں سے ایک مقصد ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پہلا مقصد تھا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور دوسرا مقصد ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے لوگو رمضان کا روزہ تم پر اس لیے فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو جائے، شکر گزار ہم بن جائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزہ فرض قرار دیا ہے۔ اب شکر گزاری کیسے ہوگی؟ ماہ رمضان سے شکر گزاری کا جذبہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک ہے، آپ ذرا غور کریں، ایک انسان
سال بھر کھاتا پیتا رہتا ہے، آپ بڑے خوشحال ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن ایک ماہ رمضان کے اندر جب آپ دیر تک بھوکے رہیں گے، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہیں گے، لیکن صرف اس لیے کہ آپ کھانا نہیں کھاتے، کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، آپ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، صرف اس بنا پر کہ کھائیں گے پیئیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھوک کا احساس ہے، بھوک کا بھی احساس ہے، پیاس کا بھی احساس ہے، لیکن آپ کھاتے پیتے نہیں، شام کو آپ کھاتے پیتے ہیں۔ یہ روزے کی حالت میں جو آپ کو بھوک اور پیاس لگتی ہے، اگر آپ کو بھوک پیاس لگی، پھر آپ ذرا ان لوگوں پر نگاہ رکھیں جو غریب مسکین ہیں، جو بیچارے سال بھر پتہ نہیں کتنے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کیوں؟ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں۔ اب آپ ان غریبوں کے حالات پر غور فکر کریں گے، اور روزے میں جب آپ کو بھوک لگے گی تب آپ کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ تیرا کرم ہے کہ ہمیں تو نے خوشحال بنایا، ہم سال بھر کھاتے پیتے ہیں، بھوکا پیاسا ہم کو نہیں رکھا، لیکن کتنے غریب ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آپ نے اتنا نہیں دیا کہ 3 وقت کا کھانا کھا سکیں، تو کہ وہ صبر کرتے ہیں۔ ان غریبوں کے حالات پر غور کرنے کے بعد آپ کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، اور پھر ایک انسان جو اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، دن بھر بھوکا پیاسا ہے، افطار کے وقت جب افطاری کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمت استعمال جب کرتا ہے، کھانے پینے کی اجازت ملتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تیرا کرم ہے کہ اتنے بڑے دن میں بھی تو نے روزے کو پورا کرا دیا اور کھانے کی تو نے اجازت دی۔ اس طرح سے پورے 30 دن ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کا روزے کی برکت سے شکر ادا کرتا رہے گا، اور 30 دن صدق کے دل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لے گا، انشاءاللہ زندگی کے باقی ایام میں بھی اللہ تعالیٰ اسے شکر کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ یہ دوسرا مقصد ہے میرے بھائیو روزے کا۔ پہلا مقصد تھا لعلکم تتقون، اور دوسرا مقصد ہے ولعلکم تشکرون۔ یہ شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے۔ کہا جاتا ہے پورا اسلام 2 حصوں میں بٹا ہے، صبر اور شکر میں۔ آدھے اسلام کا تعلق صبر سے ہے، اور اسلام کے آدھے احکام و تعلیمات کا تعلق شکر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنائے۔ تیسرا مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں روزے کا بڑا تیسرا مقصد جو بیان کیا ہے وہ یہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ میرے بندو، یہ رمضان کا روزہ ہم نے تم پر فرض قرار دیا، اور اگر بیمار ہے یا مسافر ہے تو ہم نے اس سے یہ بھی اجازت دی ہے کہ ہاں وہ انسان سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو روزہ چھوڑ دے، بیماری کے بنا پر روزہ نہیں رکھ سکتا تو بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑ دے، لیکن بعد میں وہ روزے کی قضا کر لے، تاکہ 30 کی یعنی مہینے میں 30 یا 29 روزے جو ہوتے ہیں وہ تعداد پوری ہو جائے۔ یہ سارے روزے کے مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ تیسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تم کبریائی بیان کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ یعنی تیسرا مقصد یہ ہوا کہ روزے کی وجہ سے، تیسرا مقصد روزے کا یہ ہوا کہ ہم پر روزہ اس لیے فرض قرار دیا گیا تاکہ اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی خوب بڑائی بیان کرے۔ یہ بڑا تیسرا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، یہ روزے کے تیسرے مقاصد میں سے تیسرا اہم مقصد ہے۔ اور یہ بھی بڑا عظیم ترین مقصد ہے کہ ایک انسان روزے کی وجہ سے روزے کے مقاصد میں کامیاب ہوا اور اسے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توفیق مل گئی، عادت بن گئی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی
بڑائی بیان کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے اسے نصیب کر دیا، یہ انسان کی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور جو ماہ رمضان کی روزے کے مقاصد میں سے جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا گن گانا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان اور اقرار کرنا دنیا والوں کے سامنے، انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جس دن رمضان ہمارا مکمل ہو جاتا ہے ہم عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تکبیرات کہتے ہوئے ہم جاتے ہیں یہ وہی روزے کے مقاصد کی تکمیل کے لیے۔ اور الحمدللہ چاند نکلتے ہی عید کے دن عیدگاہ میں یا عیدگاہ جاتے وقت پوری دنیا کے مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کی کوئی نظیر اور مثال دنیا کے اندر نہیں مل سکتی۔ یہ تین اہم مقاصد ہیں، انہی تینوں مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اہم مقصد اور بڑا اہم ہے، وہ کیا ہے؟ روزے کی برکت سے، ماہ رمضان کے روزے کی برکت سے انسان کے دل کی صفائی۔ آپ حضرات جانتے ہیں جیسا انسان کے اندر انسان کو ساری برائیوں پر آمادہ کرنے والا انسان کا دل ہوتا ہے، اس دل ہی میں حسد ہوتا ہے، کینہ کپٹ، بغض عناد، برائیوں کی محبت، نافرمانیوں کا جذبہ، جتنی چیزیں ہوتی ہیں برائی کے پر آمادہ کرنے والی، وہ سب کا سینٹر اور مرکز دل ہے۔ دل ہی انسان کا خراب ہوتا ہے تو اس کے ظاہری اعمال بھی خراب ہوتے ہیں۔ لیکن روزے کی برکت، ماہ رمضان کے روزے کی برکت یہ ہے کہ انسان اگر صدق کے دل کے ساتھ ماہ رمضان کا روزہ رکھے تو روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کا تزکیہ کر دیتے ہیں، اس کے دل کے اندر سارے منکرات، برائیاں جو ہوتی سب ختم کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صوم شہر الصبر وصیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، اے لوگو ماہ رمضان کا روزہ اگر کسی نے رکھ لیا صدق کے دل کے ساتھ، ماہ رمضان کا جس نے روزہ رکھا اور پھر ہر مہینے میں جس نے 3 دن کا روزہ رکھا، چاند کی 13، 14، 15، یہ 2 نیکیاں آپ نے بیان کیا۔ ایک تو صوم و شہر صبر، ماہ رمضان کا جس نے روزہ رکھا، نمبر 2 ماہ رمضان کے روزے کے بعد ہر مہینے میں جس نے 3 دن کا روزہ رکھ لیا، یعنی چاند کی 13، 14، 15، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یذهبن وحر الصدر، اے لوگو اگر ماہ رمضان کا روزہ تم نے رکھا صدق کے دل کے ساتھ اور پھر ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھ لیا تو اس کی ان روزوں کی برکت سے یذهبن وحر الصدر، تمہارے سینے کے اندر جتنی برائیوں کا جذبہ ہوتا ہے، کینہ، کپٹ، حسد، بغض اور عناد، جتنی برائیاں ہوتی ہیں رمضان کی روزے کی برکت سے اور مہینے میں 3 دن کے روزے کی برکت سے ساری برائیوں کو ختم کر کے تمہارے دلوں کو پاک کر دے گا۔ اور جب انسان کا دل اچھا ہو گیا تو اس کے زندگی کے سارے اعمال سدھر جاتے ہیں، چونکہ زندگی کے سارے اعمال کے بڑا بگاڑ کا دار و مدار انسان کے دل پر ہے۔ تو یہ 4 اہم مقاصد روزے کے ہم نے بیان کیا۔ اللہ تعالی ہمیں انہیں اپنانے اور ان کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔